اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بر وقت ٹی وی کے پروگرام کالا کوٹ میں آپ کا میزبان بیرسٹر افتخار رضا خان حاضر ہے۔ آج ہم نے جس مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جناب راہب بلیدی صاحب، ان سے ہم ججز ایلیویشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور جو دوسری بات، جو ہمارے وکلاء ہوتے ہیں یا جن کے پاس لاء کی ڈگری ہوتی ہے اور وہ جج بننا چاہتے ہیں، جو کہ سول جج، جوڈیشل مجسٹریٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر سیشن جج، پھر ہائی کورٹ، اس پروسیجر کے بارے میں بات کریں گے ہم کہ وہ کیسے جج بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آرٹیکل 199 جو ہمارا آئین کا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ 199 کیا ہے، جسے ہم ریٹ پٹیشن کہتے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ میں کس وقت ریٹ پٹیشن لگا سکتے ہیں اور کن کن کے خلاف لگا سکتے ہیں، تو ان تفصیلات کے لیے یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب راہب بلیدی صاحب کو۔ راہب بلیدی صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے کچھ ججز بننے کے طریقہ کار اور ججز ایلیویشن کی بات کریں، آپ مختصراً ہمیں، ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بر وقت کا انتہائی مشکور ہوں کہ بیرسٹر افتخار رضا صاحب کا کہ آپ نے آج ہمیں اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ راہب خان بلیدی ایڈوکیٹ میرا نام ہے۔ میں 2 دفعہ بلوچستان بار کونسل کا ممبر رہ چکا ہوں۔ میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بلوچستان بار کونسل ہوں۔ میں اس وقت ممبر جوڈیشل کمیشن پاکستان ہوں، اور میں انرولمنٹ کمیٹی کا ہیڈ ہوں، جو میں مختلف وکیلوں کو ہائی کورٹ سے لے کے لوور کورٹ تک میں 6 سالوں سے متواتر میں لائسنس دیتا آ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان بار نے رولز میں امینڈمنٹ کی یا نئے رولز یہ ہیں، کیا یہ صرف بلوچستان کی حد تک ہے یا پورے پاکستان میں یہ اسی طرح کا پروسیجر ہے؟ دیکھیں، ہر ہائی کورٹ کا اپنا طریقہ کار، وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ہر ہائی کورٹ کے اپنے رولز ہیں، لیکن یہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہاں پہ یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ رکھا گیا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں جو ہے، جو کہ وہ وہاں پہ ڈائریکٹ وہاں پہ وہ جو لا ہولڈر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ لا موجود ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس کے پاس لاء ڈگری ہوگی وہ ٹرائل کورٹ میں اسے پریکٹسنگ لائر کا ہونا لازمی ہے، 2 سال اس کی پریکٹس لازمی ہے، تب وہ اپلائی کر سکتا ہے جی بالکل، ہاں سول جج یا جوڈیشل۔ جی بالکل، کیونکہ وہ جب تک بلوچستان بار کونسل کا وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا، بلوچستان بار کونسل اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جو بلوچستان بار کونسل میں انلوڈ ہوگا، اور وہ ایکسپیرینس وہ اپنا ہر سال اپنا لائسنس رینیوٹ کراتا ہو اور وہ ان کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، وہ تب جا کر وہ ٹیسٹ اور انٹرویو میں بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو ٹیسٹ انٹرویو کی آپ نے بات کی ہے، یہ ٹیسٹ اور انٹرویو کون کنڈکٹ کرتا ہے؟ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا اپنا ایک کمیٹی ہوتا ہے، ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوتا ہے، اور ان کے ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ایک میکینزم ہوتا ہے، کوڈ لگا کے پھر ایک جج سے چیک کرواتے ہیں، پھر کاؤنٹر دوسرے جج سے چیک کرواتے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر جو مجسٹریٹ ہے، سول جج ہے، اس سال جو بھرتی ہوئی، اس سے پہلے بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے ایشوز تھے۔ ججز کے اندر بھی بدقسمتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی نیپوٹزم ہے، فیوریٹزم ہے، زبان نسل کی بنیاد پر ایسے غلطیاں ہوئی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جوڈیشری کو ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ وہ نہ دیکھیں کہ سامنے بندہ کون ہے، میرٹ پہ ہو، لیکن اس دفعہ جو مجسٹریٹ میں اور ایڈیشنل سیشن جج میں، سول جج میں جو بھرتیاں کی گئیں، اس میں ہمیں شفافیت نظر آئی تھی۔ ہم ابھی آتے ہیں ججز ایلیویشن ہائی کورٹ کے لیے، اس کے بارے میں بتائیں کہ پروسیجر کیا ہے، کس کانسٹیٹیوشن کے کس آرٹیکل کے تحت وہ ایلیویشن؟ دیکھیں، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 175A میں امینڈمنٹ کر کے وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر ججز کی ایلیویشن کا طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اس کمیشن کا چیئرمین ہوگا، پھر پاکستان بار کونسل کا ایک نامنی، کوئی بھی ممبر جس کا 15 سال ایز اے وکیل، سینئر وکیل ہو سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہر صوبائی بار کونسل میں جو ممبر صوبائی بار کونسل اس کو منتخب کرتے ہیں، کم سے کم 15 سال ایز اے ہائی کورٹ ان کا ایکسپیرینس ہو، وہ ممبر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے۔ تو اس کے ایلیویشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو صوبے کا جو چیف جسٹس ہے وہ بھی کمیشن کا ممبر ہے۔ اور آپ کی بات کاٹتا ہوں، آپ یہ بتایا کیجیے، آپ نے کہا کہ ممبر جوڈیشل کمیشن میں کتنے ممبران ہوتے ہیں ٹوٹل؟ پہلے یہ بتائیں۔ جوڈیشل کمیشن میں ٹوٹل 11 ممبران ہوتے ہیں،
11 ممبران پر مشتمل ایک کمیشن ہے، اور وہ جو ہے نا ممبران چونکہ اس میں پاکستان کی 5 چونکہ 18ویں ترمیم میں یہ ممبر کم تھے، 19ویں ترمیم میں 2 ممبروں کی تعداد بڑھائی گئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کی، جو کہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ غلط طریقے سے بڑھائے گئے تھے۔ تو اس وقت سپریم کورٹ کے 5 جج ہیں جو ان کے ممبر ہیں، اور بلوچستان جو صوبائی ہائی کورٹ میں بلوچستان ہائی کورٹ ہے ان کا چیف جسٹس اور ان کا سینئر پونی جج وہ اس کا ممبر ہے، لا منسٹر بلوچستان کا، چونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان خود لا منسٹر ہے، وہ اس کا ممبر ہے، اور بلوچستان بار کونسل کا جو بھی نامنی ہو یا پاکستان بار کونسل جو بھی نامنی ہو وہ بھی اس کا ممبر ہے، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون، اور یہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے پہلے نام ریکمینڈ کرتا ہے، تو چیف جسٹس کیا اس پہ لازم ہے کہ کسی کے مشورے سے ہی نام ریکمینڈ کرے یا خود وہ نام کوئی ریکمینڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے آئین کے اندر، آئین کے آرٹیکل 175 کے اندر یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ چیف جسٹس نامنیٹ کر کے وہ وہاں پہ اپلوڈ کر دے، چونکہ وہاں پہ چیف جسٹس ہے تو ان کی رولز ابھی تک سائلنٹ ہیں، اور وہاں پہ چیف جسٹس کا بھی ایز اے جب جوڈیشل کمیشن میں جاتے ہیں تو چیف جسٹس کا بھی حیثیت وہاں کے ایز ایک ممبر کا ہوتا ہے، اور بار کونسل کا بھی حیثیت ایک ممبر کا ہوتا ہے، تو وہ دونوں وہاں پہ ایکول پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک رواج ہے، لیکن آئین نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے، رواج یہ ہے کہ چیف جسٹس نام ریکمنڈ کرے گا اور وہ چیف جسٹس پاکستان جو اس کو آگے لے جائے گا، ممبران کمیشن کا اجلاس طلب کرے گا، لیکن رولز ابھی تک اس پہ بنے نہیں ہیں، ابھی رولز بننے جا رہے ہیں کہ آیا چیف جسٹس کا کتنا، ویسے چیف جسٹس کو اکیلا ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے، وہ اپنے صوبائی بار کونسل کا جو ممبر جوڈیشل کمیشن ہے ان کے ساتھ باقاعدہ طور بیٹھے ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہو اور نام فائنل ہو، دونوں اگر دونوں ایگری کرتے ہیں تو وہ نام وہاں پہ جانا چاہیے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس ہے اس کو جو بار کونسل کے جو کنسرن بندے ہیں ان کے ساتھ ایک سیٹنگ کرنی چاہیے، کہ یہ لازم ہے کہ چیف جسٹس کو جو سینئر پونی جج ہے اس کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کرنی چاہیے، بہتر نہیں ہوگا یہ؟ دیکھیں وہ بھی ایز اے ممبر ہے، اس کے ساتھ وہ اپنا ضرور مشاورت کرے، لیکن جو میننگ فل جو کنسلٹیشن ہوتا ہے بٹوین دی چیف جسٹس کے درمیان اور ممبر بار کونسل کے درمیان، دونوں کے سامنے نام آنا چاہیے، وہ ان کی میرٹ کو ڈی میرٹ کو ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، جس کا اگر نام ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ایلیویشن کے لیے ہم ریکمنڈ کرنے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں کم سے کم وہاں پہ ایک پینل کا نام ہو، اگر ایک جج ہے تو ان کے لیے 3 نام جانا چاہیے، پھر کمیشن کو ایک موقع ملے گا، کمیشن کے لیے ایک چوائس ہوگا کہ وہ کس کا نام ریکمنڈ کرے، کس کا نام ریکمنڈ کرے، وہاں پہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا سب سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک بہت بڑا فورم ہے، اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم ایماندار ججوں پر مشتمل ہو، کمپیٹنٹ جج ہوں اور کسی کا نیئر ڈیئر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، تو آپ ملک کے لیے بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ جب قانون طاقتور ہوگا، عدالتیں طاقتور ہوں گی، عدالتیں آزاد ہوں گی، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گی، کسی کے لیے کام نہیں کریں گے، تو اس ملک کے بہت سارے مسائل کا جو حل ہے وہ اسی میں ہے۔ اس وقت جس معاشی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، جو سیاسی سماجی بحران ہے، عوام کا اس سسٹم سے تھوڑا بہت اعتماد اٹھنا، یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے، اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کمپیٹنٹ جج نہیں دی جا رہے ہیں۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے اور ایماندار کمپیٹنٹ ججوں کی تلاش ہوتا ہے، کون کمپیٹنٹ، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جو حالیہ ایلیویشن کی گئی ہیں، جونیئر جج کو اٹھا کے آپ نے سپریم کورٹ کے لے کے جاتے ہیں، سینئر جج کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، وہی جونیئر جج ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں، وہ کمپیٹنس نہیں ہے، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ اچھے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ جونیئر ہوتے ہیں کہیں نہ کوئی ان کا کسی نہ کسی جگہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ان کا کمزوری ہوتا ہے، ان کمزوریوں کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ایلیویشن ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، پاکستان بھر کے تمام وکلاء نے بشمول بلوچستان بار کونسل نے ہم نے یہ احتجاج کیا تھا کہ اس سینیارٹی کو آپ وائلیشن نہیں کریں۔ اس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو ایلیویشن ہوئے تھے اس پہ بھی ہمارے خدشات تھے کہ بھئی آپ بلوچستان میں اس سے بھی اچھے کمپیٹنٹ جج ہیں، لیکن آپ جلد بازی نہ کریں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 4 سرکٹ بینچ ہیں، تربت سرکٹ بینچ ہے، سبی ہائی کورٹ سرکٹ بینچ ہے، لورالائی سرکٹ بینچ ہے، خوزدار سرکٹ بینچ ہے، ہم اس کی فنکشن کرنے کے لیے ہم روزانہ احتجاج کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چیف جسٹس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ وہاں کے لوگوں کا آئینی حق ہے، آپ خوزدار کو ریگولر کریں، آپ تربت کو ریگولر کریں، آپ سبی کو ریگولر کریں،
آپ لورلائی کو ریگولر کریں. آپ بینچ تو ریگولر نہیں کرتے ہیں لیکن بینچز کے نام پہ آپ جج بھرتی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھرتی ہے, یہ کوئی پولیس محکمہ نہیں ہے, یہ کوئی BNR محکمہ نہیں ہے, یہ کوئی ایریگیشن محکمہ نہیں ہے, یہ جوڈیشل سسٹم ہے. یہ آپ کا لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ, یہ انصاف سے وابستہ ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آئینی حقوق دیں, انصاف کی تقاضا پورا کریں. آپ یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں جو ججز ایلیویشن ہوتی ہے اس کنڈیشنز کیا ہے, مطلب کون کون وکلا, کون سے ایسے وکلا جن کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے جج کے لیے, مین کنڈیشن؟ لیکن اس کا جو سب سے پہلے یہ ہے کہ 45 سال سے کم اس کا عمر نہ ہو, اور ہائی کورٹ سے 10 سال سے کم اس کا ہائی کورٹ میں پریکٹس نہ ہو. یہ فرسٹ کرائٹیریا ہے. اس کے بعد پھر آپ موسٹ کمپیٹنٹ جج ہو, انٹیگریٹی اس کا ہو کہ کم سے کم اس کے نام پہ کوئی داغ نہ ہو, اور ان کی ٹیمپرامنٹ نہ ہو. یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو ایز اے بحیثیت ایک ایلیویشن کے لیے وہ کوالیفائڈ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بنیادی یہی ہے وہ کمپیٹنٹ ہونا, اس کا انٹیگریٹی, اور جو تھرڈ جو ہے ان کی جو ٹیمپرامنٹ ہے یہ نہ ہو. 45 سال سے کم عمر اور 10 سال سے کم اس کا پریکٹس نہ ہو. تو راہب صاحب, ججز کے ساتھ ساتھ ایلیویشن کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں 199 پہ بات کرتے ہیں, جو ہمارا آئین 199 کہتا ہے کہ جی آپ ریٹ پٹیشن میں کب کب جا سکتے ہیں, کیا کیا کنڈیشن ہے 199 کی, کیا کنڈیشنز ہے جب آپ ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں کسی ڈپارٹمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں, اس میں کوئی تفصیل ہے؟ دیکھیے 199 ہائی کورٹ کے ایک جورسڈکشن ہوتے ہیں, ہائی کورٹ کی پاور ہوتے ہیں. ہائی کورٹ میں آپ اس وقت جا سکتے ہیں جب آپ کے پاس الٹرنیٹ کوئی ریمیڈی نہ ہو. اگر آپ کسی ادارے کے خلاف, آپ گورنمنٹ کے خلاف, اگر کوئی ایسا ادارہ جو آپ کا نہ سنتا ہو اور آپ کا الٹرنیٹ ریمیڈی نہ ہو تو آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کے پاس جو آئین کے اندر جو ان کے اختیارات دیے گئے ہیں وہ محدود بھی ہیں, اور وہ جو ہے نا لامحدود بھی ہیں, اور اسے وسعت بھی ہیں. تو آپ اس وقت لیکن یہ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ ریمیڈی نہ ہو. اس کے ہمارے پاس اگر ادارے ہوں, ٹریبونلز ہوں, تو آپ ٹریبونل میں جائیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی الٹرنیٹ نہ ہو تو پھر آپ اس میں آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں. اگر میں آرٹیکل 212 کے تحت سروسز ٹریبونل میں جا سکتا ہوں, میرے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے, تو پھر میں ہائی کورٹ میں 199 میں نہیں آ سکتا. اسی طرح میرے پاس اگر کوئی بھی ریمیڈی ہے, طریقہ کار میرے پاس اویلیبل ہے, تو پھر میں ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں نہیں جا سکتا. ریٹ پٹیشن کے بارے میں ہمیں کوئی مزید تفصیلات بتائیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, ہائی کورٹ کیا کیا ڈائریکشن دے سکتی ہے, اس کی پاورز کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, آپ کی جان پہ اگر فنڈامنٹل رائٹس اگر انوالو ہوں تو اس پہ بھی آپ ریٹ میں جا سکتے ہیں. مثلا آرٹیکل 19 ہے, آرٹیکل 25A ہے, جہاں پہ آپ کو ایجوکیشن کا ایکویلٹی ہو, فریڈم آف اسپیچ ہو. تو آپ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ ہو اس وقت بھی آپ 19 میں آپ جا سکتے ہیں. آپ کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے. ہیبیس کارپس میں آپ جا سکتے ہیں. 499 میں سیکشن 499, جی ہاں, ہیبیس کارپس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. وہ CRPC کا ایک پروویژن ہے 499. اس کے بعد آپ اسی ریٹ میں بھی آپ ہیبیس کارپس کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ اللیگل ڈیٹین ہو, پولیس نے کسی کو بند کیا ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کسی کو اٹھایا ہو, یا کسی وڈیرے نے بند کیا ہو, جو بھی ہو, لیکن جہاں پہ انسانی حقوق فنڈامنٹل رائٹ انوالو ہو تو آپ 199 میں ریٹ آف ہیبیس کارپس میں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. جو تفصیل بتائیں کہ ہیبیس کارپس کیا, ہمارے ناظرین کو شاید اس کے بارے میں پتہ نہ ہو, یہ بتائیں کہ ہیبیس کارپس ہے کیا. دیکھیں, اگر آپ کسی بندہ کو اگر کوئی اللیگل ڈیٹین ہو, کسی کو غیر قانونی طور پر اگر بند کیا گیا ہو, تو باقی طور پر ہمارے پاس ایک ہے کہ آپ کسی شخص کو ان کی مرضی کے بغیر کہیں پہ بند رکھنا, اس میں ایک اور اٹھانا. یہ آئدر یہ کسی پرائیویٹ شخص نے بند کیا ہوگا اس کی مرضی کے خلاف, یا کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن نے کیا ہوگا, اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. دیکھیں, ویسے بنیادی طور پر جو ریٹ ہے, ریٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے, پرائیویٹ پرسن کے خلاف نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جہاں پر اگر آپ کا فنڈامنٹل رائٹ اگر انوالو ہوں, اگر آپ کے پاس یہ نالج ہو, پولیس اگر کارروائی نہیں کر پا رہی ہے, پہلے تو وہ پولیس کو کرنا چاہیے. اگر کسی پرائیویٹ پرسن نے کسی بندے کو اللیگل ڈیٹین کیا ہو, بند کیا ہوا ہے, آپ پولیس کو اپروچ کرتے ہیں, پولیس بھی آپ کو نہیں سنتا ہے, تو اس صورت میں آپ ریٹ میں بھی آ سکتے ہیں. ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, اس وڈیرے نے, جاگیردار نے, سردار نے اس بندے کو, فلاں بندے کو بند کیا ہے, اس فیملی کو بند کیا ہوا ہے, پولیس میں سنتا نہیں ہے, تو آپ ریٹ میں بھی آ سکتے ہیں. اس ہیبیس کارپس میں آپ آ سکتے ہیں. اچھا, کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ بندہ مائنر ہو یا میجر یا ایڈلٹ ہو, مطلب اس کی عمر 18 سال سے کم ہو, 21 سال سے کم ہو, یا وہ مطلب اس سے زیادہ ہو؟ دیکھیں, ریٹ میں ایج کا لمٹ نہیں ہے. ریٹ میں آپ وہ ایج کا لمٹ نہیں ہے.
کم عمر والے بھی جا سکتے ہیں، چھوٹا عمر والے بھی آپ کسی کے ذریعے داخل کر سکتے ہیں۔ لا میں یہ ہے کہ اگر وہ بندہ سن سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے، اگر اچھا ایج ہے اور وہ ریٹ میں آ سکتا ہے، اس میں کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ نے ریٹ کی بات کی، اس میں آپ نے کہا کہ یہ ایج کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فیملی میٹر ہے، ہسبینڈ اور وائف ہے، اگر ان کا بچہ ہے کوئی اور وہ خوش نہیں ہے والد کے ساتھ، والد اسے اپنے پاس رکھے ہوئے، تو پھر اس میں کیا پروسیجر ہوگا؟ کیا یہ وہ بھی اس میں ریٹ میں آ سکتے ہیں یا پھر فیملی کورٹ میں جائیں گے؟ جہاں پہ اگر آپ کے پاس ریمیڈی نہ ہو ریٹ میں، اب وہاں پہ ایک مسلم فیملی ایکٹ ہے اور فیملی لا ہے۔ فیملی لا کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں کسٹڈین کے لیے، گارڈین کورٹ ہے۔ تو وہاں پہ دیکھیں اس وقت تو پاکستان کے اندر عدالتیں بہت ہیں، فیملی لا میں بھی آپ کے پاس پاور ہے، گارڈین کورٹ میں بھی آپ کے پاس پاور ہے، اسپیشل کورٹیں بھی بنائی گئی ہیں اسپیشلی اس سلسلے میں، خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے ہیں، مائنر بچے ہیں، اور خصوصاً جو اسپیشل کورٹوں میں اس قسم کے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو تشدد کے کیس ہیں، وائلنس کے کیس ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے میں بچہ سفر کرتا ہے، تو اس سفر سے جو ہے یا میاں یا بیوی یا ماں یا باپ کوئی بھی جو ہے فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اصل بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ویلفیئر ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے اپنے مہمان سے ججز بننے کے طریقہ کار، ججز ایلیویشن کی بات کی، ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے بارے میں بات کی کہ کس کس طریقہ کار، کب ہم ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہیبیس کارپس کیا ہے، کس طریقہ کار کے تحت ہم ریٹ پٹیشن میں جا سکتے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عوام کو ہمارے نظام انصاف پہ اور جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد کیسے بحال ہوگا، انہوں نے تفصیلاً بات کی۔ اگر آپ مزید اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ای میل میں آپ ہمیں ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے iftakhar@barwaqttv.com، تو اس پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کمپلین، آپ کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوبارہ اپنے مہمان پہ انشاءاللہ دعوت دیں گے اور اس پہ مزید مستقبل میں ڈسکس کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔